بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اہل الصدق والوفا اللہم یا اللہ یا ذا المن والکرم یا ذا الجلال والاکرام لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه۔ خواتین و حضرات، آج 4 محرم 1443 ہجری 12 اگست 2021 عیسوی اور جمعرات کا دن ہے۔ عنوان ہے تاریخی غلط فہمی کا ازالہ۔ آج سے 3 دن پہلے 1 محرم کو سلفی دعوت علی منہج السلف الصالح کے نام سے یہ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے۔ غلط فہمی اگر دور ہو جائے، اللہ سے امید بھی کرتے ہیں، تو اتحاد و اتفاق کا جو راستہ آج کل اختیار کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے، شاید ہم بھی اس قافلے میں شریک ہو جائیں۔ حسن ظن سے بعض دفعہ انسان کسی چیز کو قبول کر لیتا ہے۔ بڑا مشہور ہے کہ کچھ فتنے اٹھے حسن سے، کچھ حسن نظر سے۔ تاریخی غلطی یہ ہے جس کا ذکر چند دن پہلے ایک عرب ٹی وی پر بھی ہوا اور سوال کیا گیا۔ وہی سوال میں آج آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ وہابیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی۔ یہی سوال ایک بہت بڑے عالم محمد بن سعد الشعیر رحمہ اللہ تعالی، جو حال ہی میں فوت ہوئے ہیں اس رمضان میں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، مراکش میں اپنی ایک نجی محفل میں علماء حضرات جو شمالی افریقہ سے تعلق رکھتے تھے، اس علاقے کے علماء تھے، ان کے سامنے ایک سوال رکھا تھا، اور وہی سوال لے کر میں آج کی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ الست تعتقد وغیروں کا ان الوہابیہ اول من انشأها محمد بن عبد الوہاب؟ کیا آپ کا یہ خیال اور نظریہ نہیں کہ وہابیت کی ابتدا محمد ابن عبد الوہاب نجد والے نے کیا ہے؟ قال بلا، کہ جی ہاں بالکل۔ جب آپ وہابی یا وہابیت کا نام لیں گے تو فوراً ذہن میں یہی خیال آئے گا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے وہابیت کا آغاز کیا ہے، التی فرقت بین المسلمین، جس نے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا، انتشار پیدا کیا ہے۔ اور ٹی وی پروگرام پر جب یہ سوال کیا گیا
مفتو سلسلہ وہ کیا تھا، برنامج مشروع مفتو تھا کہ جو بھی چاہے سوال کرے جواب دے۔ سوال یہ تھا ٹی وی پروگرام میں منتظمین کی طرف سے کہ وہابی یا وہابیت کیا ہے؟ ایران، عراق، یمن، سوڈان، شام اور سعودی عرب، اور اگر میں نہیں بھول رہا تو اور بھی کئی ممالک سے جو جواب آیا تقریباً وہ وہی جواب تھا۔ بعض لوگوں نے تو گالیاں دی، بعض لوگوں نے ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا، لیکن ان کو پابند کیا گیا کہ صرف آپ اختلاف میں نہ جائیں، صرف یہ بتائیں کہ آپ وہابیت کو کیا سمجھتے ہیں، کس نے اس کا آغاز کیا، کون ہے وہ جس نے مسلمان امت مسلمہ کے اندر انتشار کا جو باعث بنا اور جس نے اس کا آغاز کیا۔ تو دوستو، بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ سے سوال کیا جائے تمام سامعین اور ناظرین سے، تو آپ کا جواب بھی وہی ہوگا جو جواب ان دوستوں نے دیا۔ یہ ایک فطری چیز ہے، کیونکہ یہ بات اتنی مشہور ہو گئی ہے اور اس کے بارے میں اتنا کچھ کہا جا چکا ہے اور اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے، سرکاری طور پر، نجی طور پر ہزارہا کی کتابیں ہیں، کتابوں میں یہ بات اتنا اس کو یعنی ذکر اس کا ہے بار بار کہ اور کوئی چیز کسی کے سامنے آتی ہی نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے علماء آج کل پروگرام بنا رہے ہیں، اور جس چیز نے مجھے زیادہ متوجہ کیا، ایک چیز تو میں نے اسباب بتائے تھے پچھلے گزشتہ ریکارڈنگ میں، پچھلے درس میں، کہ میں نے اس مضمون کا کیوں انتخاب کیا ہے۔ اس میں ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ پروگرام بڑے بڑے علماء کر رہے ہیں کہ میں نے وہابیت کو کیوں چھوڑا، میں وہابیت سے کیوں نکلا۔ تو گویا وہ پراپیگنڈا جو آج کل سوشل میڈیا یا التواصل اجتماعی ہوا یا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، دنیا سکڑ گئی ہے، اور یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کو اصل میں یا تو پتہ نہیں ہے یا تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے پبلک کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی دفاع کریں مسلک حقہ کا، سلفی دعوت ہے علی منہج السلف الصالح کا، جو ہمارے اصحاب کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو آئیے اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ غلط فہمی جو ہے یہ سمجھ آ جائے میری اور آپ میں، اگر ہم نے مل جل کر اس بات کو سمجھ لیا، اور حق یہی ہے کہ اگر حق مل جائے تو اس کو قبول کر لیا جائے۔ ایک چھوٹی سی کتاب تصحیح خطا تاریخی حول الوہابیہ، جس کا ذکر گزشتہ درس میں بھی ہوا تھا، اس کتاب نے متوجہ کیا ہے اصل میں اس حقیقت کی طرف، اور اس غلط فہمی کا ازالہ اس کتاب کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مؤلف کو کروٹ چین نصیب فرمائے۔ کتاب کا نام میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے لیا کہ تصحیح خطا تاریخی حول الوہابیہ، وہابیت کے بارے میں تاریخی غلطی۔ یہ کتاب پہلے تو یہ نقاش تھا، محادثہ تھا، یعنی گفتگو تھی علماء کے درمیان اور مؤلف کے درمیان، مراکش ملک کے اندر، وہاں علماء بیٹھے تھے تو یہ گفتگو ہوئی۔ تو پہلا سوال جو وہاں پر ہوا بڑا ہی زیادہ قابل توجہ ہے۔ 12 علماء کا یہ ایک نجی محفل کا ایک پروگرام تھا۔ جس وقت یہ شیخ یہاں وہاں گئے ہیں، کوئی ان کا پروگرام جیسے یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ایک سرکاری مشن پہ مجھے وہاں کا سفر کرنا پڑا، موریتانیہ میں نے جانا تھا، راستے میں رکنا پڑا، 6 دن کی فلائٹ جو تھے، 6 دن ٹرانزٹ تھا، وہاں پر 6 دن مراکش میں رکنا پڑا۔ اور علماء چونکہ سعودیہ میں آتے جاتے تھے اور دروس میں بھی شامل ہوتے تھے، مؤتمرات میں شامل ہوتے تھے، بڑے بڑے اسکالرز ہیں، ان کو پتہ چلا تو مختلف لوگ ان کی دعوت کرتے رہے۔ اور ایک دن دعوت ہوئی ہے ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ، وہ وہاں کے پروفیسر ہیں، عالم دین ہیں، اور انہوں نے اس نجی محفل میں ایک سوال کیا
اور بڑے حسرت بھرے انداز سے کہنے لگے شیخ محمد الشویعر اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ بڑے ہی اچھے آدمی ہیں اور ہمیں آپ سے پیار ہے، مملکت سعودی عرب سے پیار ہے، حکام جو ہیں ان سے بڑا پیار ہے، وہ بڑی حرمین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم نے جو منظر وہاں پر دیکھا ہے دل بڑا ہی اس لحاظ سے دکھی ہے، اے کاش کہ آپ وہابیت کو ترک کر دیں، ہمارا بھی دل ٹھنڈا ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ باقی ساری باتیں صحیح ہیں، کسی چیز میں کوئی خامی نہیں ہے، نیکی پرہیزگاری، پڑھنے پڑھانے میں، خدمت کرنے میں اور عبادت کرنے میں، حجاج کی خدمت کرنے میں، حرمین شریفین کی خدمت کرنے میں، آل سعود کی بڑی تعریف کی، محمد بن شویر اور علماء سعودیہ کی بڑی تعریف کی، اور ساتھ یہ کہا یا حبذا لو ترکتم الوہابیہ، کاش کہ آپ وہابیت کو چھوڑ دیں۔ شیخ محمد الشویعر نے کہا کہ شاید آپ کو معلومات غلط ملی ہیں، ذہن کے اندر کوئی چیز ایسی آ گئی ہے جو اصل مصادر سے نہیں لی گئی، غلط فہمی کی بنا پر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ چلیے ہم اس بات پہ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اور یہ علماء جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اس بات پر اتفاق ہو گیا، لیکن ساتھ شرط لگائی کہ تعصب سے بالاتر، کسی قسم کی انفعالی چیز نہیں ہوگی، جذبات نہیں ہوں گے، دلائل ہوں گے، اور دھیمے انداز سے یہ گفتگو ہوگی۔ اس بات پر اتفاق ہوا۔ شیخ محمد بن سعد الشویعر رحمہ اللہ نے کہا کہ چلیے اللہ کا نام لیتے ہیں، بات شروع کریں۔ ڈاکٹر عبداللہ نے، یاد رکھیے حضرات، اگر آپ نے اس بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سن لیا تو اس بہت بڑی تاریخی غلط فہمی کا ابھی ازالہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر عبداللہ نے کہا، بہت بڑے مشائخ میں سے ہیں، بڑے شیخ ہیں، ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، اسکالر ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کتاب ہے ہمارے پاس، اس میں فتویٰ موجود ہے آپ کے بارے میں۔ فتویٰ کیا تھا کہ شیخ علی محمد اللخمی جو مالکی مذہب سے مسلک کے بہت بڑے عالم اور مفتی تھے، ان کا فتویٰ جاری ہوا، اور وہ فتویٰ انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ سئل المفتی اللخمی، علی محمد اللخمی رحمہ اللہ، عن قوم بنا عندهم الوہابیون مسجدا فما حکم الصلاۃ فی، وہابیوں نے ان کے علاقے کے اندر مسجد بنا دی ہے تو اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ شیخ نے جواب دیا، هذه فرقہ خارجیہ، فرقۃ خارجیۃ ضالۃ کافرۃ قطع اللہ دابرها من الارض یجب ہدم المسجد و ابعادهم عن دیار المسلمین، کہ یہ لوگ خارجی ہیں، کافر ہیں اور گمراہ ہیں، ان کی مسجد کو گرا دیا جائے اور ان کو اس علاقے سے نکال دیا جائے۔ شیخ نے کہا میں اس فتوے سے، شیخ محمد سعد الشویعر کہتے ہیں کہ میں متفق ہوں، اس فتوے کے ساتھ ہوں، میں شیخ علی محمد اللخمی کے اس فتوے سے متفق ہوں۔ تو اس نے کہا ڈاکٹر عبداللہ نے کہا کہ بات تو پھر حل ہو گئی، تو گویا پھر ہم حق پر ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بات ہماری سچی ہے، آپ کو وہابیت سے توبہ کر لینی چاہیے۔ انہوں نے کہا صبر کیجئے، بات کرتے ہیں، ابھی اسی کتاب سے شروع کر لیتے ہیں۔ تو لائیے ذرا اس کتاب کے وہ حصہ جس میں آپ نے یہ فتویٰ پڑھا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے تو وہ تو ذرا پڑھ کے سنائیے۔ کہا کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں کہ کتاب کا فتویٰ پڑھیں یا کتاب کا ٹائٹل پڑھیں؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ٹائٹل پہلے آپ پڑھیے، ٹائٹل پڑھیں اور اندر سے پڑھیں یا باہر سے پڑھیں۔ مؤلف کتاب کا نام ہے احمد ابن یحییٰ ابن محمد تلمسانی الونشریسی
اور کتاب کا نام ہے المعیار المعرب فی فتاوی اہل الاندلس والشمال والمغرب۔ اور جب ہم مغرب کا نام لیتے ہیں یا وہ جو شمالی افریقہ کے اندر ہیں جتنے بھی ممالک ہیں ان کے علماء السبتہ کے ہیں، غرناطہ کے ہیں یا گرناطہ کے ہیں، اور اس طرح الجزائر ہے، تونس ہے، مراکش ہے، ان تمام علاقوں کے جتنے بھی علماء کرام اور فقہاء تھے اور مفتیان تھے انہوں نے فتوے دیے مالکی مسلک کے مطابق، اور وہ فتوے اس کتاب میں موجود ہیں، اور بہت بڑی کتاب ہے، 13 جلدوں میں ہے، اور 11ویں جلد انہوں نے کہا کہ اس کتاب میں یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے 168 صفحے پر، لہٰذا وہ فتویٰ پڑھا گیا۔ تو آئیے جو بات سمجھنے والی ہے جس سے یہ غلط فہمی دور ہوئی وہ کیا ہے؟ شیخ محمد سعد الشویر فرمانے لگے کہ دیکھیے کہ آپ بزرگ ہیں، ان 12 علماء کرام میں سے ایک شخص کا نام تھا، اس کا نام بھی شیخ عبداللہ ہے یا شیخ محمد ہے، ان کو کہا کہ آپ ذرا لکھیے تاریخ وفات مؤلف کی۔ مؤلف احمد بن محمد الونشریسی کی تاریخ وفات انہوں نے لکھی 914 ہجری، اور فرمانے لگے کہ آپ دیکھیے ذرا مفتی صاحب علی محمد اللخمی، ان کا ترجمہ لائیے ذرا، ان کی سیرت، ان کے بارے میں جو ان کی بایوگرافی ہے اس کو پڑھیے، کتابوں کو لے کے آگے اسی مکتبے کے اندر سے، جس مکتبے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑا مکتبہ تھا شیخ کا، جس کے گھر میں یہ مہمان نوازی کا یہ پروگرام تھا، وہ مہمان بنے ہوئے تھے اور میٹنگ جاری تھی، لہٰذا انہوں نے کتاب لائی، وہ کتاب نکال کے لے آئے جس میں تراجم تھے بزرگوں کے، علماء کے، فقہاء کے، علماء کے اور مفتیان کے، تو اس میں علی محمد اللخمی کا بھی ترجمہ موجود تھا اور بڑا تفصیل طلب تھا، اور اس میں بڑی تعریف کی گئی تھی اس کی، یعنی شیخ صاحب کی اور مفتی صاحب کی۔ تو انہوں نے کہا ان کی تاریخ وفات لکھیے، انہوں نے تاریخ لکھی 468 478 ہجری، وہ بھی لکھوا دی۔ تو شیخ نے ایک سوال کیا کہ کیا علماء یا فقہاء یا مفتیان کرام کسی ایسے آدمی کے بارے میں فتویٰ جاری کر سکتے ہیں جو ابھی پیدا ہی نہ ہوا ہو، جو 100 سال کے بعد آیا ہو، 200 سال، 400 سال، 500 سال بعد، 1000 سال کے بعد آنے والا بندہ ہو، اس کے بارے میں، یا کوئی ایسی ملت جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، جو قوم ایسی آئی ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیا جا سکتا ہے؟ تو تمام علماء جو وہاں پر 12 کے 12 ہی بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کا جواب تھا کہ لا 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 یمکن، یہ امکان اس بات کا اس لیے نہیں ہے، تو وہ غیب کی خبریں تو وہ نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا کہ یہی بات میں آپ سے کہلوانا چاہتا تھا۔ شیخ شویر نے کہا رحمہ اللہ نے، یہی بات میں آپ سے متفق ہوں کہ بھائی ہم تو ان کو کاہن اور نجومی نہیں سمجھتے، کوئی جادوگر نہیں ہے، ہاں مستقبل کی خبریں دیتے ہیں، لیکن کون؟ انبیاء اور رسل، وہ مستقبل کے بارے میں وصف بیان کر دیتے ہیں، وہ تو نعت کے وحی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو علم ہوتا ہے، اور وہ بھی نام نہیں لیتے، وہ اوصاف بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اور ہم متفق ہیں کہ مستقبل کے بارے میں تو فتویٰ دیا نہیں جا سکتا۔ اب آئیے آپ ذرا دیکھیں کہ مفتی صاحب کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 468 میں وہ فوت ہوئے ہیں، اور اس وقت 1407 ہے۔ یہ آج کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی جس دن یہ نقاش ہو رہا تھا، جس دن یہ مکالمہ ہو رہا تھا ان حضرات کے درمیان، تو یہ تقریباً 700 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے کہ شیخ صاحب کا اور ان کا، یعنی محمد ابن عبد الوہاب کا اور ان کا، کیونکہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ جب آپ وہابی کا نام لیتے ہیں تو اول من انشأہا ہوا محمد ابن عبد الوہاب، کہ سب سے پہلے وہابیت کا آغاز محمد ابن عبد الوہاب نے کیا ہے، جو جزیرۃ العربیہ میں ہیں، جو نجد کے رہنے والے ہیں، جن کو آج ریاض کہتے ہیں، جن کو آل سعود کی نصرت و تائید حاصل ہوئی۔ تو کہنے لگے کہ ان کا اور ان کا تو صدیوں کا فاصلہ ہے، نہ مفتی صاحب کی دور کے اندر یہ بندہ پیدا ہوا، اور نہ مؤلف کا اور ان کا بھی آپ 536 سال کا فرق ہے۔ مؤلف بعد میں آئے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کو
جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، الون شریسی جنہوں نے یہ کتاب تالیف کی ہے، یہ فتاوی جمع کیے ہیں، مجموع الفتاوی فقہ مالکیہ کے بارے میں انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، اور ان کا اور ان کا کتنا فرق ہے۔ مفتی صاحب ان سے 536 سال پہلے فوت ہو گئے تھے، اس لیے کہ ان کی وفات ہے 914 میں، مفتی صاحب کی وفات ہے 468 میں 78 میں، اور کوئی فاصلہ معمولی نہیں ہے، امکان نہیں ہے۔ ہاں فتوے ان کے صحیح ہیں، انہوں نے جن کے بارے میں فتوے دیے وہ لوگ تھے جو اس وقت اس علاقے میں، شمالی افریقہ میں، اندلس میں، یا شمالی افریقہ میں، جزائر میں، تونس میں، مراکش میں، یا باقی جہاں بھی وہ لوگ آباد تھے، ان کے بارے میں فتویٰ دیا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ ان کا نام ہے عبد الوہاب ابن رستم، عبد الوہاب ابن عبد الرحمن ابن رستم، جن کو مشہور جو ہیں عبد الرحمن ابن رستم کے نام سے، عبد الوہاب ابن رستم کے نام سے۔ یہ آبادی فرقہ ہے، یہ عباضی فرقہ ہے، جنہوں نے طاہرت، جو مراکش کا جو ایک شہر ہے، اس کے اندر ایک اپنی حکومت قائم کی تھی۔ اور وہ تسلسل کہاں کا ہے؟ ان کا تسلسل ہے کیونکہ عبداللہ ابن عباس جس کی نام سے یہ فرقہ مشہور ہوا ہے، وہ خود اس بات پہ فخر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں المحکمہ الکبریٰ الاولیٰ سے ہوں۔ محکمہ الاولیٰ الکبریٰ کون سا ہے؟ وہ ہیں جن کو الحروریہ کہا جاتا ہے، جو حرورہ میں عبداللہ ابن وہب الراسبی کے ہاں جمع ہوئے تھے، اور جن کو الوہابیہ کہا جاتا ہے، بلکہ الوہابیہ کہا جاتا ہے، وہ اس دور کے لوگ ہیں۔ یہ ان کا تسلسل ہے، یعنی جن کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہو گیا تھا، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات آ چکی ہوگی اگر آپ نے درس سنا ہے تو، کہ نبی کریم کے سامنے ایک گستاخ آیا تھا جس نے کہا تھا کہ اے دل یا رسول اللہ، تو آپ نے اس کو قتل تو نہیں کروایا، اور آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ یخرج من ضئد ھذا قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، اور ان کے اوصاف بھی بیان کر دیے تھے، ان کے بارے میں یہ بات کہہ دی تھی کہ وہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، اور صحابہ کرام کو یہ بات بھی یہ بتلا دی تھی کہ یقرؤون القرآن، اتنا قرآن پڑھیں گے اور اتنی نمازیں پڑھیں گے اور اتنے روزے رکھیں گے کہ یحقر احدکم صلاتہ ما صلاتہم وصیامہ ما صیامہم یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، اور ایک حدیث میں ہے تراقیہم، فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تیر جب تیزی کے ساتھ نکلتا ہے تو اس کے دیکھیے، اس کے پہلے کنارے کو دیکھیں، آخری کو دیکھیں، درمیان کو دیکھیں، تو وہاں پر کوئی خون کے آثار نہیں ہوتے، گویا وہ گویا شکار تو کر گیا، لیکن اس تیر کے ساتھ کچھ لگا نہیں ہے، اس کا خون اس کے ساتھ نہیں لگا، کوئی علامت نظر نہیں آتی، اتنی تیزی کے ساتھ نکلا۔ فرمایا اس قوم کا بھی یہی حال ہوگا، قرآن بھی پڑھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، باقی کام بھی کریں گے، لیکن سارا ظاہری ہوگا، ان کو تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ لئن انا ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، اگر میں ان کو پا لوں تو میں ان کو اس طرح قتل کروں جیسے اللہ نے عاد کو، اور ایک حدیث میں آیا سمود کو، جیسے اللہ نے ان کو تباہ کیا ہے ایسے ہی میں ان کے ساتھ جہاد کر کے ان کو ختم کر دوں۔ گویا آپ نے ان کے کفر پر فتویٰ لگایا تھا۔ ارشاد مصطفی ہوتا ہے صلوات ربی وسلامہ علیہ، لئن انا ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد او قتل ثمود، گویا یہ بات آپ نے جو ارشاد فرمائی ہے اس سے آپ نے گویا ان کو کافر قرار دے دیا ہے۔ تو علی محمد اللخمی نے جو فتویٰ دیا تھا وہ کن لوگوں کے بارے میں تھا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مسجد بنائی تھی؟ وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ جی ہاں وہ شمالی افریقہ کے تھے، جی ہاں وہ طاہرت یا طہرت شہر کے رہنے والے تھے، اور وہیں ان کی ریاست قائم تھی، وہیں ان کی حکومت قائم تھی۔ اس کے باپ نے یہاں حکومت قائم کی تھی، رستم بن بہرام، رستم یعنی اس کے دادے نے،
حکومت یہاں کی قائم کی تھی، جس کو رستمیہ کہا جاتا تھا، جن کو عبادی کہا جاتا تھا۔ تو اس کا سلسلہ بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا تعلق فارس سے ہے۔ سلسلہ نسب اس طرح سے ہے کہ رستم ابن بہرام ابن سام ابن کسرا فارس کے رہنے والے تھے، اور باقی علماء نے مورخین نے بھی ان کو عبد الوہاب ابن عبد الرحمن ابن رستم کو یہی کہا ہے کہ وہ اصل فارسی تھے، ہی عرب نہیں تھے۔ لہٰذا ان لوگوں کے بارے میں مفتی صاحب نے فتویٰ دیا، اور فتویٰ صحیح ہے، اور تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ عبداللہ ابن عباد کے نام سے یہ ہیں، اور وہ بندہ فوت ہوا ہے 197 ہجری میں۔ اور آج کے اس سلسلے میں دلائل اور براہین کی روشنی جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ان میں 2 مستشرقین کا ذکر کروں گا۔ ایک ہیں مسٹر الفریڈ بل، یہ فرانس کے رہنے والے تھے، فرانسیسی ہیں، اور ان کی کتاب کا حوالہ دوں گا۔ اور اسی طرح ایک شارلی اندری ہے، مسٹر شارلی اندری، وہ بھی فرانس کے ہی تھے، ان کی کتاب کا حوالہ دیں گے۔ یہ شارلی اندری جو ہے یہ بھی 20ویں صدی کا ہے، اور 20ویں صدی میں فوت ہوئے، 1891 میں پیدا ہوا، 1991 میں فوت ہوا ہے۔ اور مسٹر الفریڈ بل جو ہے وہ 1945 میں فوت ہوا ہے۔ اور اس طرح ایک عالم دین ہے عبدالعزیز سالم، ان کی کتاب کا حوالہ دوں گا تاکہ ہم اپنی بات کو دلائل سے اور براہین سے واضح کر سکیں۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ جو اصل وہابی ہے اور جو اصل دین چھوڑنے والے تھے، جنہوں نے شریعت کو معطل کیا تھا، حج کو ختم کر دیا تھا، اور ایک نیا دین گھڑا تھا، جو اہل سنت کا دشمن تھے، اہل سنت سے نفرت کرتے تھے، حتیٰ کہ شیعہ سے بھی نفرت کرتے تھے، شیعہ سنی دونوں کے یہ مخالف تھے۔ عبد الرحمن کا باپ رستم، جس کے نام سے یہ حکومت تھی، وہ 171 ہجری میں جب مرنے لگا تو اس نے کمیٹی جو بنا دی تھی، اس میں اپنے بیٹے کو شامل کیا تھا، عبد الوہاب، اس کو بھی شامل کر لیا تھا۔ حالانکہ اس کا عبد الرحمن ابن رستم جو تھا، اس کی حکومت تھی، وہ رستمیہ اس لیے کہلائی کہ عبد الرحمن کی جو حکومت تھی وہ رستمیہ اس کے باپ کی طرف نسبت تھی۔ اور اس نے جب یہ عبد الرحمن ابن رستم فوت لگا ہونے تو 171 ہجری میں، تو اس نے اپنے بیٹے کو مقرر کر دیا کہ دیکھیے آپ 6-7 آدمی ہیں، کوئی اپنے آپ میں سے اپنے رہنما کا انتخاب کر لینا۔ لہٰذا انتخاب ہو گیا عبد الوہاب ابن عبد الرحمن کا، جو عبد الرحمن ابن رستم سے نام سے مشہور ہے۔ اس کے منتخب ہونے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا، اور ان کے اختلاف کی وجہ سے یہ ان کی پارٹیاں جب آپس میں لڑنے لگیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس اپنی چھوٹی چھوٹی ذاتی جنگوں میں عبد الوہاب ابن عبد الرحمن کامیاب ہو گیا۔ تو اس نے پھر یہ حکومت آگے کی ہے، اور یہ عالم آدمی تھا، پڑھا لکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، عجیب سی مثال ذہن میں آئی ہے کہ اصل میں پڑھا لکھا آدمی ہی برباد ہوتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہترین اور خیر الامہ اس وقت تھے، سب سے افضل ترین انسان تھے اپنے اس دور کے، ان کو عبد الرحمن ابن ملجم نے، ملعون نے اور جہنمی نے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاب النار ہیں یہ خوارج جو ہیں، اس خارجی نے ان کو شہید کیا۔ وہ بہت بڑا عالم تھا، حافظ قرآن تھا۔ ایسے یہ بھی عبد الرحمن، یہ عبد الوہاب ابن عبد الرحمن جو ہے، یہ بھی حافظ قرآن تھا، یہ بھی عالم دین تھا، اپنے مسلک کے لحاظ سے اپنی خارجیت کے علم کو یہ رکھتے، یہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن سے استنباط کرتے تھے، لیکن کس طرح؟ جو ان کو سمجھ آتا تھا، جو عقل، گویا وہ عقل کو مقدم رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کو سمجھنا ہے یا حدیث کو سمجھنا ہے تو اسی انداز سے سمجھنا ہے جس طرح کہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا۔ صلوات ربی وسلامہ علیہ، آقا سے براہ راست دین لیا، سمجھا، اس پر عمل کیا۔ آج بھی ہم یہ گزارش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اسلاف کا منہج ہی کامیابی کا راستہ ہے۔
لہٰذا وہ آدمی 197 میں فوت ہوتا ہے۔ کون؟ عبد الوہاب، جس نے اس کا آغاز کیا تھا، دین تبدیل کیا، خارجی تھا، عبادی تھا، اس کو پروان چڑھنے کا موقع مل گیا، آخر اس کو ختم کرنے والا وہ ایک عبداللہ شیعی ہے، وہ شیعہ کا فاطمیوں کا عبیدیوں کا ایک سربراہ تھا جو مصر میں جس کی حکومت تھی، اس نے اس کو ختم کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی کا دور آیا، اس نے ان کو بھی ختم کیا، اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کا بہترین جو دور گزرا ہے صلیبیوں کے خلاف، انہوں نے شام سے ان کو اس طرح بھگایا کہ بعد میں آج تک ان کو آنے کا موقع نہیں ملا، اور اس کا بدلہ لیا ہے ان لوگوں نے۔ اس وہابیت کا جو لباس تھا نا، وہ خارجیت کا لباس سلفیت والے آدمیوں پر ڈالنے کے بعد انہوں نے یہ ایک بدلہ لیا ہے، اس کی وضاحت کرنا آج کا اصل منشا اور مقصود ہے۔ تو 197 میں مرنے والا آدمی اور 1206 میں فوت ہونے والا آدمی محمد ابن عبد الوہاب، جو نجد سے تعلق رکھتے ہیں، نصرت و تائید ان کے آل سعود نے کی ہے، اور ایک وہ جو مراکش میں جو طہارت سے مراد یہ طہارت آپ یہ نہ لیں تے کے ساتھ ہے، طہارت، اور آج اس کا نیا نام سنا ہے کہ تیارت اس کا نام رکھ لیا جا رہا ہے، اس میں ان کی حکومت تھی، انہی کے بارے میں فتویٰ تھا، فتویٰ بھی صحیح ہے، وہ لوگ بھی اس وقت موجود تھے، مسجد بھی انہی کی تھی، اور فتویٰ کیا دیا تھا کہ مسجد گرا دی جائے اور ان کو نکال دیا جائے۔ لہٰذا اس کا اور ان کا کتنا فرق ہے؟ صرف 1900 سال کا فرق ہے تاریخ وفات کے لحاظ سے۔ کن کا؟ عبد الوہاب اصل وہابیت، جس نے وہابیت کا آغاز کیا ہے، جس نے شریعت کو تبدیل کیا ہے، جس نے حج کو معطل کیا ہے، ان کا، اور محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلفی دعوت تصحیحیہ تجدیدیت جو علی منہج سلف صالح تھی، ان کا اور ان کا فرق 1000 سال کا ہے۔ کیا یہ ممکن تھا؟ مفتی صاحب کا اور بھی فتوے ہیں علماء کے اور مفتیان کے، اکیلے علی محمد لکھوی کا فتویٰ نہیں تھا، اکیلا صرف علی محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی یہ فتویٰ نہیں تھا، بلکہ اور بھی لوگ ہیں ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد میں بھی جنہوں نے ایسے ہی فتوے دیے تھے اس طائفہ اور کافرہ اور خارجیہ فرقہ کے بارے میں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ان کے بارے میں سوال ہوتا تھا فرقوں کے اور وہ جواب دیتے تھے۔ دوستو یاد رکھو، کیا ممکن تھا کہ وہ مفتیان کرام جو شمالی افریقہ کے لوگوں خارجیوں کے خلاف فتوے دیتے رہے، 1000 سال بعد میں آنے والے آدمی کے خلاف فتویٰ دے رہے ہوں؟ ناممکن ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ واقعتاً دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس بات کی تائید آپ کو کرنی ہوگی کہ تاریخ میں اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اگر میں کہوں کہ بددیانتی کی گئی ہے تو وہ بھی صحیح ہے، میں اس کا ذکر کر دوں گا۔ تو آئیے اب ہم شیخ محمد بن سعد الشعیر کی جو کتاب، جس کی وجہ سے وہاں اس کی میٹنگ میں جو ایک مکالمہ ہو رہا تھا، ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، وہ انہوں نے زبانی کیا تھا، لیکن جس وقت ان لوگوں کو تسلی ہو گئی، وہ خوش ہو گئے اور اپنے اس نظریے سے باز آ گئے، انہوں نے ان کو ترک کر دیا، وہ ان کو تصحیح ہو گئی، صحیح کر لیا، درست کر لیا اپنا قبلہ کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے شیخ سے مطالبہ کیا تھا کہ اس کو آپ کتابی شکل میں دیں کہ بعد میں لوگوں کو فائدہ ہو۔ یہ تو بات جو زبانی ہم نے کر لی، ہم نے مطمئن ہو گئے، کیونکہ انہوں نے جس کتاب سے انہوں نے فتویٰ سنا ایسا اسی کتاب سے انہوں نے آغاز کر دیا اور ان کی تسلی ہو گئی۔ اور بندہ سمجھدار تو وہی ہوتا ہے نا، ایمان تو اسی چیز کا نام ہے نا کہ اگر حق مل جائے تو اس کو قبول کر لے۔ لیکن چلیے اب ہم ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے جو آپ کے ذہن میں بھی آئے گا، اور جو سوال لوگوں نے کیا ہے، کیا ہے وہ سوال؟ کہ بھئی یہ بات تو صحیح ہے، یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ فتویٰ ان کے بارے میں تھا، لیکن محمد ابن عبد الوہاب نے انہی کا نظریہ لے لیا ہے، انہی کا خیال لے لیا ہے، اور اسی تحریک کو انہوں نے آگے اس کو زندہ کر دیا ہے۔ سوال تو صحیح ہے، لیکن اس کے بارے میں ذرا غور فرمائیے
کہ ہمارے مورخین جن میں ایک کا نام ہے شہرستانی، جنہوں نے کتاب لکھی ہے الملل والنحل، انہوں نے تمام فرقوں کا، جو اسلامی فرقے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، لیکن اس فرقے کا نام نہیں لیا، اس فرقے کا وہاں پر ذکر نہیں ہے اس کے کسی بھی کتاب کے اندر۔ اور اسی طرح ابن حزم رحمہ اللہ الفصل فی الملل والاحواء والنحل میں انہوں نے بھی اس فرقے کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ یہ فرقہ موجود ہی نہیں تھا۔ 1000 سال پہلے کا ایک آدمی ہے، اس کی ایک تحریک شروع ہوئی، وہ بندہ مر گیا، اور ان کو انہوں نے، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا، ان کے فتوے سے واضح ہوتا ہے کہ قطع اللہ دابرہا من الارض، اللہ نے ان کو ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی اور ان کا کوئی وجود نہیں رہا، اور یہ بندے جو باقی بچے ہوئے جو مسجد بنائے پھرتے ہیں، ان کی مسجد کو گرا دیا جائے۔ تو گویا انہوں نے کہا کہ یہ فرقہ تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو چکا تھا، کوئی نام لیوا نہیں تھا، کسی کو نہیں پتا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے دوستو۔ پہلی بات تو سالوں کا اتنا فرق ہے، اور دوسری فاصلہ بڑا زیادہ ہے۔ تو ذرائع کمیونیکیشن تو یہ تھے نہیں، تھا کیا کہ علاقوں کا سفر کوئی آسان نہیں ہوتا تھا۔ جس دور کے بارے میں فتویٰ دیا ہے مفتی صاحب نے، وہ دور بہت پرانا ہے، 1000 سال پرانا ہے بھائی، جن کا آغاز ہوا تھا، وہ بڑی پرانی تاریخ ہے، وہ لوگ ختم ہو چکے تھے، ان کا احیاء کیسے ہو سکتا تھا؟ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی تاریخ پہنچی نہیں ہے، ورنہ اس کا ذکر کوئی نہ کوئی مورخ تو کرتا، اور کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو آئیے ہم اس فرانسیسی مستشرق جنہوں نے کتاب لکھی ہے الفرق الاسلامیہ فی الشمال افریقیہ، فی الشمال الافریقیہ، اور اس کا ترجمہ کیا ہے فرانسیسی زبان سے عبد الرحمن بدوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ فرقہ خارجیہ تھا۔ کون سا بھلا؟ یہ عبد الوہاب ابن عبد الرحمن کا، جنہوں نے اس علاقے کے اندر یہ حکومت قائم کی، اور یہ فرقہ وہابیت کے نام سے مشہور ہوا۔ کیوں مشہور ہوا؟ آئیے یہ بتلاتے ہیں۔ کون؟ مسٹر الفریڈ بل، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ عبادی فرقہ تھا، جو عبد الوہاب ابن رستم کو جس نے زندہ کیا تھا، حکومت قائم کی تھی، شرائع معطل کیے تھے، حج کو ختم کر دیا تھا، حکومت نئی قائم ہوئی تھی، چونکہ نیا دین تھا لہٰذا اس کے نام سے، یہ وہابیت کے نام سے یہ مشہور ہو گئے۔ بلکہ وہ مزید لکھتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں، کون؟ دولہ رستمیہ والے، وہابیت والے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ شمالی افریقہ والے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ سخت ترین تھے تعصب میں، اور ان کا نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ سنیوں سے اور شیعوں سے نفرت کرتے تھے، اور یہ انہی سے تعلق رکھتے ہیں جن کا نام پہلے عبداللہ ابن وہب الراسبی کی وجہ سے وہابیہ پڑا۔ اگر مزید تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے شارلی فرانسیسی کو، جو شمالی افریقہ کے بارے میں تاریخ لکھتے ہیں، اور اس فرانسیسی زبان سے اس کتاب کا ترجمہ محمد مزالی نے اور بشیر احمد سلامہ نے کیا تھا، اور محمد مزالی وہ ہیں جو تونس کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑے تقریباً 3 جلدوں کی یہ کتاب ہے، اور دوسری جلد میں انہوں نے تقریباً 10-12 صفحوں کی تفصیل لکھی ہے، اور میں پہلے بتا چکا کہ یہ 20ویں صدی کے آدمی ہیں، 1991 میں حال ہی میں فوت ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے وہابیت کے نام سے شروع کیا۔ یہ وہی وہابی تھے جو عبادی ہیں، عبادی فرقہ ہے، اور یہ وہی وہابی ہیں جو عبداللہ ابن وہب الراسبی سے شروع ہوئے تھے۔ اور کیوں ایسا ہوا؟ شیخ عبدالعزیز سالم عربی ہیں، بہت بڑے مورخ ہیں، مفکر ہیں، اور انہوں نے بھی اس کی تفصیل تقریباً
12 صفحات کے اندر اپنی کتاب المغرب الکبیر العصر العباسی میں اپنی کتاب میں انہوں نے اس کا ذکر کرتے ہوئے پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات وضاحت کر دی ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ ان کا آغاز ہوا تھا ذوالخویسرہ سے اور اس کے بعد عبداللہ ابن وہب راسبی سے، جن کے نام پارٹی کا نام جو حضرت علی کے خلاف نکلے، ان کو کافر کہا، ان کو کہا کہ تم توبہ کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت علی نے انکار کر دیا تو نہروان کے مقام پر ان سے لڑائی ہوئی اور وہ لوگ مارے گئے۔ عبداللہ ابن وہب ان کے نام سے اس کی پارٹی کا نام وہابیہ اور وہابیہ، یہ اس کا ذکر مسٹر الفریڈ نے بھی کیا ہے۔ وہابیہ اور وہابیہ کا ذکر وہاں ملتا ہے، اور یہ انہی کا تسلسل تھا۔ عبد الوہاب ابن عبد الرحمن یہ جو مراکش کے اندر آئے تھے عباضی، اور وہاں پر ان کو ختم کر دیا گیا اور یہ لوگ وہاں ختم ہو گئے، اور پھر یہ لوگ آگے نہیں چلے ان کی اپنی حکومت کے لحاظ سے، اور اس نام کے ساتھ آگے کوئی نہیں چلا، اور کوئی نہیں جانتا تھا جزیرہ عربیہ میں اور شمالی افریقہ کے علاوہ، اندلس کے علاوہ کہیں بھی ان کا ذکر وہابیت کے نام سے نہیں ملتا۔ یہ مردہ تھا، یہ لفظ ختم ہو چکا تھا، جو بطور ایک کافر فرقے کا نام مشہور ہوا تھا۔ لیکن آج اس کا نام کیوں مشہور ہوا ہے، اس کا ایک سبب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ استعمار کا جوانی کا عالم تھا، جو سامراج تھا، برطانوی سامراج، استعمار جس کو آپ بول رہے ہیں، جوانی کا عالم تھا۔ تمام تقریباً عثمانی حکومتوں کے اوپر اس کا راج تھا، عثمانی حکومت پر بھی تھا۔ وہ جناب مصر کو بھی اس نے اپنا کالونی بنایا ہوا تھا، اور ایران کو بھی، اور باقی ممالک کو بھی، یہ حسا کا جو علاقہ ہے سعودیہ کا مشرقی صوبہ، اس کو بھی، اور اس طرح کرا کے مصر کو بھی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ دور تھا کہ انہوں نے امریکہ آزادی کی تحریک چلا رہا تھا، وہ بھی اس کی کالونی تھا، اور اس کے بعد وہ ریاست ہائے متحدہ امریکیہ بنا ہے۔ تو اس دور میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کو ایک خطرہ محسوس ہوا، اور اگر ان کی حکومت نہیں تھی عثمانیوں کی، اور یہ بھی یاد رکھیں برطانوی سامراج یہ جانتا تھا، ان کو یہ پتہ تھا، اور عثمانیوں کی حکومت اگر نہیں تھی، ان کی کالونی کوئی اگر نہیں بن سکا تھا، تو وہ صرف اور صرف یہ علاقہ تھا جس کو الجزیرۃ العربیہ کا نجد کہا جاتا ہے۔ ریاض، عیینہ، خریملہ، قصیم، برائدہ، اور یہ 7-8 جو ریاستیں تھیں، یہ عرب کا یہ علاقہ تھا۔ اس پہ کسی کی حکمرانی نہیں ہوئی، یہ کبھی کالونی نہیں بنے۔ یہ ان کو اعزاز ہے، اس بات پر یہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور یہ تاریخی حقیقت ہے۔ اسے کوئی کالونی نہیں بنا سکا، عربوں کو کوئی کالونی نہیں بنا سکا، اور جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ غیر عرب تھے، جو مخالف، وہ جو باہر سے آئے تھے اور جنہوں نے لڑائیاں لڑی ہیں۔ تو ان کو کوئی حکمران، آج تک ان کو کوئی حکمران کالونی اپنی نہیں بنا سکا۔ اس لیے یہ اس سوال کا جواب آپ کو آج پہلے مل گیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ محمد ابن عبد الوہاب نے آل سعود کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے خلاف بغاوت کی اور خروج کیا۔ بھائی خروج تو تہا ہوتا ہے جب کسی کی حکومت ہو، جیسے خلافت تھی سیدنا علی مرتضیٰ کی، خارجی نکلے انہی کی جماعت میں سے، انہوں نے خروج کیا ہے۔ یہاں تو کسی کی حکومت نہیں تھی، یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہے۔ ان کو ڈر لگا کہ جس وقت محمد بن عبد الوہاب کی یہ تحریک یہاں آئی، آل سعود نے اس کی نصرت کی اور تائید کی ہے، یہ قافلہ آگے بڑھنے لگا، اور اس وقت ان کو خیال آیا کہ یہ آگے بڑھ کر اب یہ تعلق پیدا کر رہے ہیں۔ عثمانی خلافت کے حکمرانوں کو محسوس ہوا کہ عرب کے اندر ایک تحریک چل رہی ہے۔ ان کو پتہ چلا کہ عرب کا وہ علاقہ جو ہماری کالونی نہیں ہے، اس میں ایک تحریک چلی ہے جو خالصتاً قرآن و سنت اور منہج سلف کے اوپر ہے۔ شرک، بدعت، خرافات کا کوئی کسی قسم کا گرد و غبار ان کے محجت البیضاء کے اوپر نہیں ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو صلاح الدین ایوبی والے ہیں، اور اگر ان کو موقع مل گیا تو یہ دوبارہ وہی طاقت، وہی پاور حاصل کر لیں گے جو صلاح الدین ایوبی کے پاس تھی، اور ہمارا حشر وہی ہوگا جو
اس وقت نصرانیوں کا اور صلیبیوں کا ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے ایجنٹ محمد علی پاشا کو باؤنڈ کیا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف لڑائی کرے، اور آپ کو پہلے میں عرض کر چکا پچھلی گزشتہ ریکارڈنگ میں کہ اس کا بیٹا ابراہیم پاشا یہاں آیا تھا اور فوج بھی اس کی سارے نصرانی، یہودی اور عیسائی تھے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ حکومت اگر دوبارہ اس طرح پروان چڑھ گئی، چھوٹی ریاست سے مسئلہ بنتا ہے، چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہوتی ہیں، پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ یہ آج کا دور تو نہیں ہے کہ اب وہ فتوحات اس قسم کی، یہ پرانے دور کی بات ہے، آج سے تقریباً 300 سال کی بات ہے۔ اس وقت یہ وہاں پر خاندانی نظام تھا، چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر سربراہ لوگ موجود تھے، سردار موجود تھے، سرداری نظام تھا، قبائلی نظام تھا۔ تو اگر یہ قبائلی نظام ایک بڑی حکومت کی شکل اختیار کر گیا تو وہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ تو انہوں نے وہ اپنا بیانیہ تلاش کر رہے تھے، جیسا آج کل لوگ کہتے ہیں فلاں کا بیانیہ بک رہا ہے، فلاں کا بیانیہ بن نہیں رہا، فلاں کا بیانیہ خراب ہو رہا ہے۔ تو ان کو کسی ایسے بیانیے کی ضرورت تھی جو پبلک کے اندر عام کیا جائے، اور جس کے بل بوتے پر وہ پبلک کو اپنے ساتھ ملا سکیں اور پبلک میں وہ منظور ہو جائے اور مقبول ہو جائے۔ وہ بیانیہ ان کو مل نہیں رہا تھا، لہٰذا انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ تاریخ کی قبر کشائی کی، اور ان میں سے ان کو ایک بنا بنایا جبہ اور دستار مل گئی جناب۔ وہ وہابی جو خارجی تھے، جن کے بارے میں فتوے ایشو ہو چکے تھے، فتویٰ بھی مل گیا اور ایک بیانیہ بھی مل گیا، ایک مصطلحہ، ایک ٹرم اور ایک اصطلاح جس کو ایک برے معنوں میں استعمال کیا جا سکتا تھا، اور اس وقت وہ برے معنوں میں استعمال ہوئی۔ جو آدمی قرآن کو معطل کر دے، جو آدمی قرآن کی تبدیلی لے آئے اور باطنی فرقے پیدا ہو جائیں۔ فاطمی عبیدی کون تھے؟ جو جھوٹے تھے کہ ہم فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا کی اولاد میں تھے، جھوٹ تھا وہ باطنی فرقے تھے۔ لہٰذا اگر انہی کے فتووں کو انہوں نے آج کی اس تحریک جو آج سے تقریباً 300 سال پہلے شروع ہوئی، 1157 ہجری میں جب محمد ابن عبد الوہاب اور محمد ابن سعود نے مصافحہ کیا آپس میں، اور دین کی اشاعت اور دین کی نصرت و تائید حق ادا کر دیا ان لوگوں نے۔ جب اس کا آغاز ہوا ہے تو تقریباً 49 سال یا 50 سال خدمت کرنے کے بعد محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ 1206 میں دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہ تحریک ہے جو خالص ہے، لہٰذا انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا اور پبلک نے اس کو قبول کر لیا۔ اور اس سلسلے میں وہ دلائل اور براہین کیا دیتے ہیں جو ان کے پاس دلیل ہوتی ہے؟ فتویٰ ہے، فتویٰ ٹھیک ہے لیکن اس کے بارے میں تو نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وہابی خارجی ہیں، وہابی نہ کہو بھائی، اور کوئی گالی دینی ہے تو دو۔ یہ اہل سنت والجماعت والے لوگ ہیں، یہ فرقہ ناجیہ والے ہیں بھائی۔ یہ فرقہ جو ہے یہ فرقہ ناجیہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت ہیں، یہ سواد اعظم ہیں، یہ اسلاف کو ماننے والے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پرچار کرنے والے ہیں، یہ قرآن و سنت کو اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح کہ اصحاب رسول نے سمجھا، گویا منہج السلف الصالح کا لے کر یہ آغاز کیا گیا تھا۔ تو لہٰذا یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ انہوں نے اس بات کو بڑے ہی بدترین انداز سے آگے پھیلایا اور یہ چلتی چلی گئی۔ آج بھی لوگ اس بات کو یہ سمجھنے سے قاصر ہیں، اور سب سے بڑی دلیل ان کے پاس جو ہے وہ ایک تو ہیمفرے کا نام لیتے ہیں کہ اس نے ملاقات کی ہے اور وہ کتاب موجود ہے۔ وہ کتاب آخر میں 2005 میں، آج 2021 ہے، قم کے شہر ایران کے اندر یہ کتاب چھپی تھی اور پھر تقسیم ہو رہی ہے۔ اور اس کتاب کا جب میں اگلے درس میں صرف اور صرف مختصر درس ہوگا انشاءاللہ، اس میں ہیمفر کے مذکرات مسٹر ہیمفر، یعنی اس کے جو لغویات ہیں، جو وہ بندہ ایک فرضی آدمی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ دلائل اور براہین میں انشاءاللہ آپ کے سامنے
میں پیش کروں گا، اس میں اس کتاب کا وہ ٹائٹل اور جو کتاب کا وہ جو پہلا صفحہ ہے کتنے اس کی فہرست بھی اس کے سامنے آپ کو انشاءاللہ ہم اس سکرین پر دکھائیں گے۔ اور اسی طرح جو لارنس آف عربیہ ہے اس کے بارے میں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہے اس کا برطانوی سامراج کا، کون؟ آل سعود، یعنی المملکہ العربیہ سعودیہ، یعنی سعودی حکومت، یہ پیداوار ہے محمد بن عبد الوہاب کی وجہ سے اور محمد بن سعود کی وجہ سے۔ ان کو کھڑا کیا ہے، ان کا آغاز کیا ہے کس نے؟ برطانوی سامراج نے، اور اس کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد والا جو درس ہوگا پہلے ہمفرے کا ہوگا اور اس کے بعد والا انشاءاللہ ہم لارنس آف سعودیہ پر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بھئی اللہ کے بندو اتنا تو لارنس آف عربیہ جو ہے اس کو سعودی گورنمنٹ کے ساتھ وہ اٹیچ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا۔ اس کے اندر اس نے لکھا ہے، اس کی کتاب کا نام ہے 7 پلرز۔ تو میں بڑا تعجب ہوا مجھے جب میں نے ایک شافعی مسلک کے بہت بڑے عالم نے کہا کہ برطانیہ نے 3 پودے لگائے تھے یا 3 بنیادیں تھیں ان کی امت مسلمہ کو منتشر کرنے کی، متفرق کرنے کی، پارا پارا کرنے کی۔ کس کی؟ برطانیہ کی۔ گویا برطانیہ نے ایک منصوبہ بنایا تھا، ایک تو انہوں نے یہ بھیجا تھا مسٹر ہیمفر کو، اور دوسرا انہوں نے بھیجا تھا لارنس آف عربیہ کو، اور اس نے کتاب لکھی ہے 7 پلرز آف وزڈم، عامدۃ الحکمہ السبعہ، 7 پلرز ہیں اس کے۔ اور اس کی کتاب کا ریفرنس دیتے ہوئے محمد الشیخ اللہ یرحمہ، وہ فوت ہو گئے ہے، شافعی مسلک کے بہت بڑے عالم تھے، شام کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے جب اس بات کا ریفرنس دیا تو میں مجبور ہو گیا کہ میں اس کا جواب دوں گا اس تاریخ میں کہ اس وقت جو آپ کہتے ہیں یہ پروڈکٹ ہے، حالت یہاں کی کیا تھی۔ تو مختصر یہ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ برطانیہ کی پیداوار ہیں۔ بھائی برطانیہ کی پیداوار ہوتی تو محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ رحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے آل اولاد جتنی باقی ان کو زندگی نصیب فرمائے، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ 20 سال تک وہ اس نجد میں لڑتے رہے ہیں اپنے کس کے ساتھ؟ یہ تبلیغ کرتے ہوئے اپنے قبائل جو قریب قریب تھے۔ اگر ان کو برطانوی حکومت کی سپورٹ ہوتی تو وہ صرف چند مہینوں کی بات تھی یا چند سالوں کی بات تھی۔ تو گویا اس جھوٹ کا جو پلندہ ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام حضرات کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور وہ لوگ، وہ میرے دوست، میرے بھائی، میرے بچے اور نوجوان جن کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ وہابی تاریخ جو خارجی تھی، جو کافر تھی، جن کے بارے میں کفر کے فتوے جاری ہوئے، شمالی افریقہ کے فقہا نے دیے ہیں، ان کو اپلائی۔ محمد ابن عبد الوہاب جو خالصتاً سلفی تحریک ہے، منہج السلف والی تحریک ہے، فرقہ ناجیہ ہے، طائفہ منصورہ ہے، اہل سنت والجماعت ہیں، خدا را اپنے ذہنوں سے یہ گرد و غبار نکال دیں اور اس کی تصحیح کر لیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، قرآنی آیات بینات کو، اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرون اولیٰ کے جو ہمارے اسلاف ہیں ان کی جو فہم تھی، جو ان کی جو تعویل تھی، جو ان کی تشریح تھی، اس کے مطابق سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔